بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحابہ میں ایک عجیب صحابی کہ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، کہ جن خلفائے راشدین کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری سنت کو لازمی پکڑنا کہ اس کو نہ چھوڑنا، اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑنا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ خلفاء کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ چار لوگ ہیں۔ ان چار لوگوں میں چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو یہ عجیب صحابی ہیں کہ یہ صوفی ہیں تو کمال کے، عالم ہیں تو کمال کے، علم ہے تو ان کا کمال کا، بہادری ہے تو ان کی کمال کی، سخاوت ہے تو ان کی کمال کی، شجاعت ہے تو ان کی کمال کی۔ اللہ نے کو یہ صفت دی تھی کہ یہ فیصلہ بڑا کمال کا کرتے تھے۔ ایسا فیصلہ کرتے تھے کہ حق اور باطل واضح ہو جاتا تھا، سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہ مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے ان سے مسئلے حل فرمائے، اور حضرت عمر نے تو ان کے بارے میں کوئی جملہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یعنی ایسے پیچیدہ مسائل جو تھے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ نے حل فرمائے۔ یہ ایسی شخصیت تھی، یہ عجیب شخصیت۔ کیسا علم دیا تھا؟ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوانا شروع کروں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، تو فرمایا کہ ہر آیت پر جتنی میں تفسیریں لکھاؤں، کاغذ لکھاؤں گا تو اس کو اٹھانے کے لیے 10 اونٹ چاہیے۔ یعنی 7 آیتوں کی تفسیر جن کاغذوں پر آئے گی، ان کاغذوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے۔ ایسا علم تھا اس آدمی کے پاس۔ پھر عملاً اس کو کر کے دکھایا کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے کہ آؤ تو میں بسم اللہ سمجھاتا ہوں۔ پھر لفظ بسم اللہ میں سے لفظ با، اس کو کھولا۔ با کا اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، پشتو میں کوئی معنی نہیں، عربی میں اس کے 17 معنی آتے ہیں۔ لفظ با کے عربی میں 17 معنی آتے ہیں، تو اس 17 معنی کو کھولنا شروع کیا۔ فجر کی اذان ہوگی لیکن با کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ یہ اس آدمی کے پاس علم تھا، اللہ نے اس کو علم دیا تھا۔ اور کیا مقام تھا اس آدمی کا، اللہ اکبر۔ ان کے ایک شاگرد ہیں زرار بن زمرہ کنانی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے زرار ابو الحسن، یعنی حضرت علی کی کوئی شان تو بتاؤ۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اسی کی شان سنی جاتی ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی تو اس کی انسان تعریف نہیں سنتا، اس کی شان نہیں سنتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے محبت تھی تو ان کی کہہ رہے کہ شان سناؤ۔ تو حضرت زرار بن زمرہ فرمانے لگے کہ امیر حضرت بادشاہ سلامت یا امیر المومنین، کہ حضرت امیر، کہ یہ ایک رات کی نہیں، ہر رات کی کہانی ہے کہ جب لوگ بھی خواب میں سو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے، ستارے بھی ماند پڑ جاتے تھے، حضرت علی ہوتے تھے کہ اپنی مسجد کے محراب میں کھڑے ہوتے تھے۔ فرمایا وہ روتے تھے جیسے کوئی غموں کا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ تڑپتے تھے جیسے کوئی سام کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، یوں داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور دنیا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، اے دنیا تو مجھے فریب دینا چاہتی ہے، اے دنیا تو میرے شوق میں آنا چاہتی ہے، اے دنیا تو میرے محبت میں آنا چاہتی ہے، غری غیری دور ہو جا قد بتو کی سلاس، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر ایک دم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آہ من قلت زاد و بعد سفر و وحشت الطریق، ہائے علی تیرا کیا بنے گا، کہ سفر بڑا لمبا ہے، راستہ بڑا وحشتناک ہے، توشہ تیرے پاس بہت تھوڑا ہے، تو یہ سفر کیسے طے کرے گا؟ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ لمبا وقت ہے، قبر میں اتنا لمبا پڑا رہنا ہے۔ قبر میں کیا عمل لے کے جائے گا کہ قبر تیرے لیے جنت کا باغ بنے، جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ قبر کی منزل ہے، پھر آخرت کے دنوں میں حشر ہے، حشر کی منزل ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ یہ ساری منزلیں ہیں، تو یہ منزل تو کیسے طے کرے گا؟ تیرے پاس توشہ، یعنی عمل بڑا تھوڑا ہے۔ یہ عمل بڑا تھوڑا ہے، یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ کون شخص؟ سیدنا علی المرتضیٰ۔ کون علی المرتضیٰ؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں حضرت علی کا یوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کے کہا، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اور تو اس گھر میں فاطمہ کے ساتھ رہے گا؟ کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کے گھر کے سامنے گھر مل رہا، حضور کا پڑوس مل رہا ہے جنت میں۔ کتنا بڑا عمل ہے اس آدمی کے پاس۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، علی تیرا کیا بنے گا، تیرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، تیرے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں۔ یہ وہ علی ہیں
کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، علی تو میرا جس کا میں محبوب ہوں، علی تو اس کا محبوب ہے۔ علی مومن وہی ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا، اور منافق وہی ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ وہ علی ہیں کہ جس کو شیر خدا کا، علی المرتضیٰ کا، حیدر کرار کا اور ذوالفقار کا اللہ نے لقب دیا ہے، جو فاتح خیبر ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ نے جنگوں کو جو ہے وہ کافروں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی، اسلام کو سر بلندی دی، اسلام کو وقار دیا، اسلام کو اللہ نے 4 چاند لگائے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے مرنے سے پہلے جن دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں کئی دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے دے چکے ہیں۔ یہ وہ علی کہہ رہے ہیں کہ علی تیرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، تو کیسے طے کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں لے چکے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنا حال دیکھیں کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے، کہ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ عمل کا پتہ، نہ خاتمہ بالخیر کا پتہ، پتہ نہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم یوں بالکل بے غم ہو کے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے آخرت ہے ہی نہیں، ہمارے لیے جہنم ہے ہی نہیں، اور ہم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر قدم پھونک مار مار کے اٹھانے والا ہے کہ کہیں یہ قدم مجھے جہنم کی طرف نہ لے جائے، یہ قدم مجھے جنت کی طرف لے کے جائے۔ اس کے لیے بھائی دین پر آنا پڑے گا، حضور کی ماننی پڑے گی، اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر اللہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں اللہ ہمیں نصیب کرے گا۔ اللہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔